اور تم یتیم کے مال کے بھی قریب تک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور وعدہ پورا کیا کرو، بے شک وعدہ کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ناپ تول پورا رکھا کرو، جب بھی تم کوئی چیز ناپو اور جب تولنے لگو تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ دیانتداری سے دیاری بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اور اے انسان، تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک تو زمین کو اپنی رعونت کے زور سے ہرگز چیر نہیں سکتا، اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ تو جو کچھ ہے وہیں رہے گا۔ ان سب مذکورہ باتوں کی برائی تیرے رب کو بڑی ناپسند ہے۔ یہ حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہیں۔ اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اے مشرکو، خود سوچو، بھلا تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ بے شک تم اپنے ہی گھڑے ہوئے خیالات کے پیمانہ پر بڑی سخت بات کہتے ہو۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصائح کو انداز بدل کر بار بار بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر منکرین کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت ہی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ فرما دیجئے، اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچنے یعنی اس کے نظام اقتدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں بہت ہی بلند و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو اس میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اسے سن نہ سکیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا ذکر کرتے ہیں، ان کے بتوں کا نام نہیں آتا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے، یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اے حبیب، دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی تشبیہیں دیتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے اب راہ راست پر نہیں آ سکتے۔